آپ کو سناتے ہیں آج سپریم کورٹ میں ایک فل کورٹ ہیئرنگ تھی. تحریک انصاف کو کیا ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں. بڑا دلچسپ ایک موڑ آیا اس میں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اگر کوئی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے تو کیا اس کے بنیادی حقوق سے بھی اس پارٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے. سنیے گا. ایس آئی سی نے اپلائی کیا اپنے نام سے، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تھی، وہ غلطی جو ہے الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو درست کر لیتے، اور اس کو جو ہے ایز این انلسٹڈ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ شو کرتی. ہیئر پاکستان تحریک انصاف ہیڈ کنٹیسٹڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ اٹ واز انٹائٹلڈ ٹو اٹ سیٹس. اگر یہ بات ہو جائے پھر تو آپ کا تو کیسے ختم؟ یو آر نوبڈی، دیز سیٹس بلانگس ٹو پی ٹی آئی. یہ سارا معاملہ یہ عوام کا ہے. عوام کو کسی طور پہ ڈسفرینچائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹیکنیکلٹیز اور ان کے ذریعے اس عوام ان کے حق نہیں لیے جا سکتے تھے. دیٹ از دا اسپرٹ آف آرٹیکل 17. دا پیپل شوڈ ناٹ ہیو سفرڈ. بالکل عوام کا ول تھا. عوام نے کسی انڈیپینڈنٹ کو ووٹ نہیں دیا تھا. عوام نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا جس کو ایک پارٹی. یار جملہ انہوں نے کہا کہ عوام نے ان لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا تھا. یہ آزاد نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر تھے. سلمان صاحب، اب سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن اور اس کے حقوق کی پر بات آ جائے گی کہ کیا رائٹ تھا. اور آپ بھی تو کیس لے کر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کہ میں آزاد، میرے پاس سمبل نہیں ہے لیکن میں آزاد نہیں ہوں، میں تحریک انصاف ہوں. جی ایسا ہی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا اور معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا. حالانکہ ہماری استدعا یہ تھی کہ الیکشن کمیشن تو ایک رول جو بن چکا ہے اس کے تابع ہے. ایک رول ہے، رول 94 الیکشن رولز 2017 کا، اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک پارٹی سے سمبل لے لیا جائے تو پھر اس کے جو امیدوار ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ تصور کیا جائے گا. اور الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ دیا کہ چونکہ آپ کی جماعت سے سمبل لے لیا گیا ہے اس لیے آپ کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا. اور جب الیکشن ہو گئے، جو بھی دھاندلی ہوئی اس کے باوجود جو لوگ الیکٹ ہو گئے ہمارے، ان کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ آزاد امیدوار کے طور پہ نوٹیفائی کیا اور ان کو وقت دیا 3 دن کا کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں. اور اس وقت سوچ یہی تھی کہ پی ٹی آئی پہ پتہ نہیں اور کیا حملہ ہوگا، کیا مقدمے بنیں گے. تو اس وقت ایک کنسنسس یہی ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جائے. اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، بالکل کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن اب اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیکن سلمان صاحب، کیا یہ اب ممکن ہے جب آپ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی ہے کہ تحریک انصاف کہا جائے کہ پارٹی کے حقوق موجود تھے اس لیے یہ تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، اس لیے تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی رہے نیشنل اسمبلی میں اور اس کو ریزرو سیٹیں دی جائیں، کیا اب یہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے قانونی طور پر؟ جی یو ٹرن نہیں ہے یہ، چونکہ الیکشن کمیشن کا ایک غلط فیصلہ تھا. اور جی یہ ایک غلط فیصلہ تھا، ایک غلط تعبیر تھی، ایک غلط قانون تھا جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. سپریم کورٹ اگر یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا اور اس غلطی کے تحت ہمارے ممبران کو ایک قدم اٹھانا پڑا، تو غالباً سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو حقیقت ہے اس کا اظہار کرے اور کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہی کے کینڈیڈیٹ تھے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہی یہ منتخب ہوئے تھے، لہٰذا ان کو پی ٹی آئی ہی کا ممبر سمجھا جائے. اور چلے ایک سوال میرا اور بھی ہے سلمان صاحب، کیا کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب آدمی، اگر آپ تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور تحریک انصاف کے ایم این اے بنے، آپ الیکشن کے بعد کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں آئینی اور قانونی طور پر؟ دیکھیں نہیں، لیکن چونکہ ہمیں تصور ہی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ، اور جو منتخب ہوئے ان کو پی ٹی آئی کا منتخب شدہ ایم این اے نہیں مانا گیا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، اور کوئی چارہ نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، فیصلہ دیا کہ ہم آزاد ہیں، تو اس صورت میں تو اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی اور پارٹی کو جوائن کیا. میں اس لیے یہ سوال پوچھا تھا سلمان صاحب کیونکہ اگر تو جواب یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا، مصطفیٰ صاحب اگر ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہو گئے، اگر آپ جا ہی نہیں سکتے تو یہ فیصلہ تو پھر آسان ہو گیا. سپریم کورٹ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ تو سندھ اتحاد کونسل جوائن ہی نہیں کر سکتے. ٹکٹ تو ہمارے مسترد کر دیے نا. میں عرض کروں الیکشن کمیشن نے ٹکٹ تو مانے ہی نہیں نا ہمارے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹکٹ ہم نہیں مانتے، چونکہ آپ کی پارٹی کو سمبل نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ کے ٹکٹ بھی جو ہیں وہ کالعدم تصور ہوں گے اور آپ کو آزاد امیدوار کے طور پہ ہی لڑنا ہوگا الیکشن. اسی لیے ہر ایک کو ایک علیحدہ علیحدہ سمبل بھی دیا اور انتخاب کے بعد ہمارے ممبران کو آزاد امیدوار قرار دیا. لیکن آج کی پروسیڈنگز میں بڑا واضح
ایک انڈیکیشن نظر آ رہی تھی کہ شاید اب اس بات پہ بھی بحث ہوگی کہ ڈیفینیشن سیاسی جماعت کی کیا ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح فیصلے کر سکتی ہے بہو بن کے جس طرح انہوں نے کیے الیکشن سے پہلے. لیکن ہوتے جسٹس منیب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی, انہوں نے کہا 2 حصے ہیں ریزرو سیٹس کے, ایک کسی جماعت کو اپنے حصے سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی, 2 کسی سیاسی جماعت کو اپنے حصے کی سیٹوں سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. دونوں صورتوں میں ان کا کیس کوئی نہیں بنتا جو پیپلز پارٹی اور نون ہے. لیکن اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا فار واٹ ایور ریزن, ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ, کیا ہوگا؟ کاشف بھائی بنیادی بات ابھی مجھے نہیں پتا وہ کون سے جج صاحب تھے, آپ نے وہ ایک سوال ان کا سنایا اپنے کلپ میں جس میں انہوں نے کہا اور بات کی, انہوں نے اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کی, جس میں انہوں نے بات کی پاکستان کے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کی. دیکھیں ایک ڈیموکریٹک آرگیومنٹ ہے اور ایک لیگل آرگیومنٹ ہے. لیگل آرگیومنٹ میں آپ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں اور کرتے چلے جائیں, اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. لیکن ایک ڈیموکریٹک آرگیومنٹ بھی ہے, اور ڈیموکریٹک آرگیومنٹ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بینگن دے دیا, کسی کو آپ نے چمٹا دے دیا, کسی کو آپ نے جوتا دے دیا, گاڑی, اس کے باوجود پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر دیہاتوں میں دور دراز حلقوں میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو نشان سمجھانا, لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے لگاتے رہے. تو پاکستان کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خام ہونا چاہیے, سیریس بنیادی طور پر کرنا چاہیے. یہی بات تو انہوں نے بھی کی نا کہ آپ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. اگر لوگ تو سمبل لے کے تو خود ہی ڈس انفرینچائز کیا نا لوگوں کو, اس کے باوجود لوگوں نے مختلف سمبلز کے اوپر ووٹ تو پھر انہی کو دے دیا. کیا اس میں کوئی ابہام ہے کہ لوگوں نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس, ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیا؟ کتنی سیٹیں جیتی ہوں گی تحریک انصاف؟ اتنی بھی نہیں جیتی جتنی وہ کلیم کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کی ایک کمفرٹیبل سمپل میجورٹی آ گئی تھی جو ٹرم اور کلپ کر کے ان کو 92 سیٹوں تک پہنچایا. آج بھی اکثریتی جماعت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی تحریک انصاف ہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود اب یہ جو جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, آج فل کورٹ بیٹھی ہے, جس طرف بھی فیصلہ اگر 91 تو آپ کے خیال میں 130 کے قریب ہوں گی. نہیں, اب آئی کانٹ اسپیکولیٹ اتنا, لیکن کر لیں اسپیکولیٹ, میں کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے. دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا کہ کون کون سے حصے کی کدھر کدھر سیٹیں ٹوٹی گئی, توڑی گئی. ہاں دیکھیں اب ہمیں بہت سی چیزوں کا کراچی حیدرآباد نکال لیں, لاہور نکال لیں, پورا جی ٹی روڈ نکال لیں. میرا بھائی جب یہ ایڈ کرنے جاتے ہیں نا بندہ سوچتا ہے یہ نہیں یار یہ 150 160 بن رہی ہے. تو گزارش ساؤتھ پنجاب تو ابھی ہم گئے نہیں. ہاں گزارش یہ ہے کہ اب جس نہج پہ ہم نے حالات کو پہنچا دیا, دیکھیں ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے خط بھی لکھ مارا, ان کو وہ بات پسند نہیں آئی جو یو کے ہائی کمشنر نے اسما جہانگیر کانفرنس میں کی تھی. ظاہری بات ہے لوگ اس کے اوپر ایک نقطہ نظر تو رکھتے ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جواب انہیں اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا. فارن آفس کے ذریعے یہ جواب جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, اور اس میں جہاں وہ پورے ورلڈ ٹور پہ نکل گئے اور دنیا کی انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کی مثال دی, انہوں نے ایران کے اندر مصدق کی مثال دی. تھوڑا ادھر اگر کولونیل فالیز کے اوپر ہی جانا تھا تو کشمیر کا بھی ذکر کر دیتے, لیکن یہاں کا ذکر کرنا وہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا انہوں نے بار طور. تو لیکن اب جس نہج پہ حالات پہنچ گئے, یہ جو ہم گریں لگاتے ہیں نا بعد میں انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے. ہاتھ کی لگائی دانتوں سے کھولی جاتی ہے. آج یہ جو فل کورٹ یہاں پر بیٹھی ہے یہ اسی وجہ سے بیٹھی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک انارملی کریٹ کر دی, انلیگیلٹی اتنی بڑی ہوئی کہ آج آپ اس کو درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پھر. اور ماضی کی غلطیاں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ماضی کی غلطیاں درست بھی کی. انہوں نے بھٹو صاحب کا جو ریفرنس تھا اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ہسٹوریکل ایک غلطی تھی اس کو تسلیم کیا, لیکن ساتھ آج کی غلطیوں کا کیا بنے گا؟ جس کو تاریخ ویسے ہمیشہ سے تسلیم کرتی ہے. لیکن دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں مسٹیک. اب آپ اس کے اوپر یہ 1971 والا جو کسی آج کل چھڑا ہوا ہے ہماری تاریخ کا ایک تلخ حصہ ہے, ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہے. گزارش یہ کہ آج آپ نے ملک کے حالات کو سلجھانا ہے یا نہیں سلجھانا. سیاستدان اس کو سلجھاؤ کی طرف لے کے نہیں جا رہے, اپنے معاملات. اب نیب امینڈمنٹ, یہ جو 2 آرڈیننسز آئے, پوری کی پوری حکومت پی ڈی ایم کی, اس کا پوری کا پورا بیانیہ یہی تھا کہ جناب نیب اتنا ظلم اور زیادتی, بلیک لا, کالا قانون, اور اندر ڈال دیتے ہیں, پوچھتے نہیں ہے, اس کا ریمانڈ نہیں 14 روز ہونا چاہیے. انہوں نے قانون سازی کی, اس کا ریمانڈ ہم ہی لے کے آئے, اس کا اور آپ 40 اور پھر دوبارہ 40 پہ لے گئے. اچھا پھر جو الیکشن انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز ہونے چاہیے. ہم اگست 2023 میں ہماری ہی دور حکومت میں غلطی تسی اگر کاری چھڈی سی تے کھلو جانا سی. دیکھیں میں اس پہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں, یہی تو کہہ رہے ہیں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. لیٹ می فنش ہز آرگومنٹ کوئکلی.